کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہماری سوچ کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہمارے شعور کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو ہمارے ضمیر کا قتل کرے گا وہ اب پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتا۔ یہ ایک جنگ جاری ہے، ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ آپ امن کبھی نہ سمجھے، پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگ اس وقت تک اب ختم نہیں ہوگی جب تک پاکستان میں حقیقی جمہوریت رائج نہیں ہو جائے گی۔ یہ 8 فروری کو اگر پاکستان کے سب لوگ گھروں سے نکل آئے ووٹ دینے تو فیصلہ اسی دن ہو جائے گا، ورنہ میں پاکستان کے لوگوں کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ جنگ تو چلتی رہے گی، لمبی ہو جائے گی، تکلیف زیادہ ہوگی۔ کوشش کرو کہ 8 فروری کو اس کا رزلٹ نکال دو۔ غیر آئینی کام کرنے والوں کو پھانسیاں نہیں دی جائیں گی، اس وقت تک نہیں نظام بدلے گا۔ سمجھوتے نہیں، اب سمجھوتے نہیں کرنے، اب قانون کو نافذ العمل کر کے دکھانا ہے، تب نظام بدلے گا۔ یہ جب ہم ووٹ دے دیں گے کیا لوگوں کو ڈرائیں گے نہیں؟ یہ جن کو ہم چن لیں گے کیا ان کے ساتھ یہ خرید و فروخت نہیں کریں گے؟ ہم آج تاریخ کی گراوٹ کی انتہا پر کھڑے ہیں، جہاں پر ایک میاں بیوی پر زنا کا پرچہ درج ہو گیا۔ اس سے بڑی اور اخلاقی گراوٹ اور ہو کیا سکتی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھے پھانسی پر چڑھا دو۔ یہ باتیں ہم کشمیر میں تو برداشت کر سکتے ہیں، جو مرضی، باقی میں تشدد کی بات بھی نہیں کروں گا، میں سیور کی بات بھی نہیں کروں گا، میں توشہ خانہ کی بات بھی نہیں کروں گا، میں یہ میاں بیوی پر زنا کے پرچے کی بات کروں گا۔ اور شرم کرو عدلیہ، اس پر تو شرم کرو۔ اسی رکھی سکھی کھا لیں گے، رو رو کے رب منا لیں گے، بیڑی تے جیل قبول سانو، اسا حق سنانا نہیں چھڑنا، تیرے ہاتھ تلوار نہیں رہنی، اوے ایسا سر کٹانا نہیں چھڑنا۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، عمار حیدر کا سلام پہنچے جی، لاہور کی سرزمین پر موجود ہے۔ ہمیشہ لاہور کی سرزمین کو پریورٹی دی گئی ہے، پنجاب کو پریورٹی دی گئی ہے۔ کیوں دی گئی ہے؟ یہیں سے حکومتوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے۔ آج بلاول بھٹو کا جلسہ ہے جی، ہم پنڈال کے اندر موجود ہے، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ اس جلسہ گاہ کے اندر آج جلسہ کو منعقد کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی سینئر پرسن موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم محترم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ کیا لگ رہا ہے ایک نئی سوچ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، چنو نئی سوچ کو، تو کیا لگ رہا ہے لوگ چنیں گے نئی سوچ کو؟ نہیں، پہلے تو خود نئی سوچ کو چننا چاہیے نا۔ میں نے رستے میں آتے ہوئے ان کے بورڈ پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ کراچی نہیں لاہور۔ پہلے تو خود اپنی سوچ کو بدلے بھائی، کراچی بھی تمہارا، لاہور بھی تمہارا، پشاور بھی تمہارا، اسلام آباد بھی تمہارا، سارے پاکستان کے شہر تمہارے، کیونکہ تمہارے شناختی کارڈ پر بھی پاکستان لکھا ہے، جس طرح کہ میرے شناختی کارڈ پر بھی لکھا ہے۔ لیکن یہ تو بتا دو پہلے کہ تم بھی ہمارے ہو۔ جو ہمارا ہے سب کچھ اس کا ہے، لیکن جو ہمارا نہیں، جو سلیکٹڈ اپوزیشن اور سلیکٹڈ جمہوریت ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم اس کے نہیں، اس کا کوئی بھی نہیں، اس کا اپنا گھر بھی اس کا نہیں۔ جو ہمیں سلیکٹڈ جمہوریت دینا چاہتا ہے، جو کہتا ہے کہ جمہوریت بس وہ ہوگی جو ہم تمہیں بتائیں گے، جمہوریت وہ ہوگی جس کے فیصلے بند کمروں میں پہلے کر لیے جائیں گے، پھر ہم تمہارے پاس آئیں گے، تم ہمارے نعرے لگا دینا۔ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، اور میں ایسی جمہوریت کو نہیں مانتا۔ میں اس جمہوریت کو مانتا ہوں جس کی بات بھٹو نے کی، جس کے لیے جان قربان بھٹو نے کی۔ اور میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو، ہے کسی پارٹی کا نہیں، کسی خاندان کا نہیں ہوتا۔ اگر اس کے خاندان والے اس کی شہادت کو بیچ دے تو آج بھٹو اسی کا ہے جو جیل میں سڑ رہا ہے، جو نظریے پہ کھڑا ہے۔ آج بھٹو کو وہی لیڈر کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور میں آج ہماری عدالتوں میں ایک فیصلہ ہو رہا ہے، ایک فیصلہ دیا گیا، جس فیصلے سے پوری پارٹی کو، ایک پارٹی کو باہر اٹھا کے پھینک دیا۔ میں اس پر بات کرتا ہوں، اگر یہ بھٹو کا وارث ہوتا
तो कहता मैंने इस इलेक्शन में नहीं जाना, जो पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं। और यकीन करें, मैं भुट्टो को उस वक्त पैदा हुआ था जब भुट्टो को फांसी हुई। जितना मैंने उसके बारे में सुना है, वो होता तो ऐसा ही होता। वो खुद होता तो यही कहता कि मैंने मुतनाज़ा इलेक्शन में नहीं जाना, जो पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं। और फिर जिनने पार्टी उठाकर बाहर फेंकी, वो कहते हैं हमने आइन के मुताबिक फैसला दिया। भाई ये तुम मुझे ना बताओ, मुझे ये बताना है तो इस तरह बताओ, जब जिसने भुट्टो को फांसी दी थी उसने भी आइन के मुताबिक ही फैसला दिया था, जिसको आज तुम रिव्यू करने जा रहे हो। ठीक हो गया। जिसने नवाज शरीफ को सजाएं दी थी उन्होंने भी आइन के मुताबिक ही दी थी, जिनको रिव्यू कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। और मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे फैसले को मैं मान लूं, अच्छा सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने भी आइन के मुताबिक ही फैसला दिया, ठीक है, वहां भी फैसले में उठाए, यही लिखा है। अच्छा, क्या लग रहा है लाहौर में इनकी वाइब बढ़ जाएगी, क्या जीत जाएंगे? क्योंकि इनको हमेशा एक इलाका दे दिया गया था, जैसे कि सिंध है, PMLN को पंजाब दे दिया गया, लेकिन अब हम देख रहे हैं, तमाम हमने जो कवरेज की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा लोगों में बिल्ड हो चुका है। अब क्या लग रहा है कि पीपल पार्टी बिल्ड कर पाएगी अपना? भाई पाकिस्तान में अब सियासत वही करेगा जो जमहूर के साथ खड़ा होगा, जो हमारे नजरिए के साथ खड़ा होगा, हमारी सोच के साथ खड़ा होगा, हमारे शऊर के साथ खड़ा होगा। जो हमारे ज़मीर का कत्ल करेगा वो अब पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकता। ये एक जंग जारी है, हम इस वक्त हालते जंग में हैं। आप अमन कभी ना समझे, पाकिस्तान हालते जंग में है, और ये जंग उस वक्त तक अब ख़त्म नहीं होगी जब तक पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत राज नहीं हो जाएगी। ये 8 फरवरी को अगर पाकिस्तान के सब लोग घरों से निकल आए वोट देने, तो फैसला उसी दिन हो जाएगा। वरना मैं पाकिस्तान के लोगों को ये बात कह देना चाहता हूँ, ये जंग तो चलती रहेगी, लंबी हो जाएगी, तकलीफ ज्यादा होगी। कोशिश करो कि 8 फरवरी को इसका रिजल्ट निकाल दो। क्या लग रहा है 8 फरवरी को अगर एक बहुत बड़ी जमहूरियत वोट कास्ट कर देती है और निज़ाम को बदल देती है, क्या आने वाला वक्त भी बदलेगा, निज़ाम बदलेगा, लोग बदलेंगे, नई दौर आएगा, नई चीज़ें आएंगी? मैं आपको ये बताऊं, जब मैंने लफ्ज़ जंग का शुरू किया तो अब इससे अंदाज़ा करें ना ज़रा कि मैंने ये लफ्ज़ जंग का क्यों चुना है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, वोट के बाद भी बहुत कुछ होना बाकी है। जब तक गैर आईनी काम करने वालों को फांसियां नहीं दी जाएंगी उस वक्त तक नहीं निज़ाम बदलेगा। समझौते नहीं, अब समझौते नहीं करने, अब कानून को नाफिजुल अमल करके दिखाना है, तब निज़ाम बदलेगा। ये जब हम वोट दे देंगे, क्या लोगों को डराएंगे नहीं, या जिनको हम चुन लेंगे क्या उनके साथ ये खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे? हम आज तारीख की गिरावट की इंतहा पर खड़े हैं, जहां पर एक मियां बीवी पर ज़ना का पर्चा दर्ज हो गया। इससे बड़ी और इखलाकी गिरावट और हो क्या सकती है? आप मुझे ये बताएं, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। ये बातें हम कश्मीर में तो बर्दाश्त कर सकते हैं, जो मर्जी, बाकी मैं तशद्दुद की बात भी नहीं करूंगा, मैं सैफर की बात भी नहीं करूंगा, मैं तोशा खाना की बात भी नहीं करूंगा, मैं ये मियां बीवी पर ज़ना के पर्चे की बात करूंगा। और शर्म करो अदलिया, इस पर तो शर्म करो। हमेशा नज़में लिखते हो, आज कौन सी नई नज़म लिख के लाए हैं? आज की नज़म है, वो तेरे हाथ तलवार नहीं रहनी, असा सिर कटाना नहीं छड़ना। तेरे हाथ तलवार नहीं रहनी, असा सिर कटाना नहीं छड़ना। और भमे कोड़े रख जुबान ते दे, नारा खान दलाना नहीं छड़ना। असी रुखी सुखी खा लांगे, रो रो के रब मना लांगे। बेड़ी ते जेल कबूल सानू, असा हक सुनाना नहीं छड़ना। तेरे हाथ तलवार नहीं रहनी, ओए असा सिर कटाना नहीं छड़ना। क्या कहना? असी जिद्दी खान जिद साडी, खान नहीं जिद्दी, वो कल्ला इंसान है। असी जिद्दी, तुसी साडे नाल टकरा रहे हो।
اسی زدی خان زد ساڈی او قربان خان تو جند ساڈی اسی زدی خان زد ساڈی قربان خان تو جند ساڈی اپنے کول تو پیچھے ہٹنا نہیں وعدہ سمر نبھانا نہیں چھڑنا او تیرے ہاتھ تلوار نہیں رہنی اسا سر کٹانا نہیں چھڑنا بھویں کولے رکھ زبان تے دے او نارا خان دا لانا نہیں چھڑنا. ایک آخری جملہ یہ جو لفظ میں نے لکھا ہے بھویں کولے رکھ زبان تے دے عمران ریاض کی زبان پر کولے رکھ کے دیکھ لیا نا اور بھی رکھ کے دیکھ لو نارا خان دا لانا. اور کیوں وہ ہمیں پیسے نہیں دیتا دوسری پارٹیاں پیسے دیتی ہیں. میں اتنا کچھ کر رہا ہوں یہ میں پی پی کے لیے کروں یہ حالت نہ ہو میری نون لیگ کے لیے کروں تو گنڈا ہوں جہاں میں لاہور کا وہ نہیں دیتا کچھ بھی اس کے پاس دینے کے لیے ہے کیا سوائے صلاح. وہ لوگ کہتے ہیں پروفیسر ہے لیکچر دینے کے سوا وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے لیکن اس لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ حق پر کھڑا ہے. بہت شکریہ جی. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دیکھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے کیا پیپل پارٹی اپنا نظریہ لاہور کے اندر بلڈ کر پائے گی کیا یہاں سے جیت ممکن نظر آ رہی ہے. صحرا کس کے سر سجے گا یہ 8 فروری کو بتایا جائے گا. اگر ایک بہت بڑی جمہور کی تعداد ایک نیا چینج لے آتی ہے تو ملک چینج ہو جائے گا بدلا جائے گا سسٹم کو. خیال رکھیے گا اپنا بھی اپنے اس چینل کا. اجازت دیجیے مارکو اللہ حافظ.